یعنی ہر بزنس جو سوشل پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے دیٹ از سوشل بزنس. ماشاءاللہ. ناظرین بہت ایکسائٹیڈ ہوں. جیسے یہ خوبصورت جگہ ہے ویسے میری پوری کوشش رہتی ہے کہ اتنا ہی خوبصورت اور ڈیپ لوگ آپ کے سامنے لے کے آؤں جو آپ کی مائنڈ سٹریمنگ کر سکے, جو آج کے فیوچر کے نوجوان جتنے میرے فالوورز ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ سکے کہ معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کے حالات کیسے ہیں. یہ جتنی مزریبل حالات لوگوں کے ہوتے ہیں, ہر کوئی جو آج ہیرو ہے پہلے وہ زیرو تھا, اسی طرح کے لوگوں سے امپریس ہو کے میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہوں کہ آپ کو اپنے حالات کے ایکسکیوزز ختم ہو جائے. شمع جدھر سے بھی روشن ہوتی ہے اس کو کوئی حالات, کوئی بات وغیرہ, نیچر کی کوئی بھی ڈیزاسٹر, وہ اگر بڑا بننا چاہے اور معاشرے کے لیے بہت بڑا کرنا چاہے تو لوگ جو آج سے میرے خیال میں کوئی 30-40 سال پہلے جن حضرت صاحب سے آپ کی ملاقات کراؤں گا, ان کے والد صاحب کوئی بہت ہی 4 تک پڑھے تھے, کس طرح اپنے بچوں کو آج کے ایک بڑے انٹرپرینورز اور معاشرے کے لیے فیصلہ کن, میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے جھگڑے دیکھے جہاں پر ان کے صرف جانے سے مسئلے حل ہو جاتے تھے. کیوں, اس پیچھے کیا سٹرگل ہے, میں ان مسئلوں کی بات نہیں کروں گا, اچیومنٹس کی بات نہیں کروں گا, اس سٹرگل سے کس طرح ہمارے نوجوانوں کو تھوڑی سی ان سے انٹرویو لیتے ہیں. ہمارے فیض لالا صاحب ہیں. سر تھینک یو سو مچ ونس اگین, بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ سے ملنے کے لیے. بڑا ایک اللہ نے مجھے اچھا نصیب کیا, موسم بھی اچھا نصیب کیا, ڈیپتھ بھی اچھی ہے اور آپ بھی ہاتھ آ گئے. سر تو بتائیے اپنا پورا تعارف میرے آڈینس کو کرائیں, آپ کے پٹھان کے کس قبیلے کس قوم سے تعلق ہے اور آپ اس وقت کس پوزیشن میں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سر جی, میرا نام فیض ہے, فیض محمد, اور میں کاکڑ قبیلے سے میرا تعلق ہے, پشتونوں کا, اور مجھے فیض کاکڑ کے نام سے جو ہے مجھے لوگ اکثر جانتے ہیں. انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور ڈیزاسٹر میں پی ایچ ڈی کی ہے ماشاءاللہ, اور 30 سال ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ گزارے ہیں. اس 30 سال میں جو ہے وہ کوئی 15 سال یونائٹڈ نیشن کے ساتھ گزارے ہیں, اور کوئی 10 سال جو یونائٹڈ نیشن کا آبزرور آرگنائزیشن ہے, دنیا کا بگیسٹ کنزرویشن آرگنائزیشن IUCN کو میں نے لیڈ کیا ہے بلوچستان میں, جی بی میں, کے پی پیکر منسٹر بھی رہا, اور پھر میں کوئٹہ میٹروپولیٹن میں ایڈوائزر بھی رہا, پولیٹیکل ایڈوائزر ماہر کا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بلوچستان کے گورنر کے لیے بھی میری نامینیشن ایک دفعہ ہوئی تھی, اور الیکشن کمیشن کے ممبر کے لیے بھی نامینیشن ہوئی. ماشاءاللہ سر, اتنی سارے اچیومنٹ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ابا بڑے گولڈن سپون بوائے ہوں گے, ساری پڑھائی اب بچوں نے کر دیں گی. جتنے آپ کے بھائی کوئی بڑے ماشاءاللہ جج تھے, کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہے, کوئی بہت بڑے انٹرپرینور ہے, کوئی بہت بڑا بزنس ہے, کوئی بہت بڑا بلوچستان میں ٹھیکیدار ہے جو آپ لوگ کو جانتے ہیں, آپ کے خاندان کو جانتے ہیں. سر یہ کیا اوپر سے سارا یہ بارش کی طرح گرا ہے یا اس کی پیچھے کی سٹوری کیا ہے؟ وہ اسٹرگلنگ سٹوری مجھے تھوڑی بہت پتہ ہے, مگر میرے ناظرین کو چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے حالات اس طرح ہیں, حالات خراب تھی, مجھ پر قبیلہ کسی کو سپورٹ نہ کی, یہ سارے ایکسکیوزز کے باوجود لوگوں نے جو نکلنا ہوتا ہے وہ اسٹرگل, وہ ویل پاور, وہ کہاں سے, اور سٹارٹ سے والد صاحب کیا کرتے تھے سر, وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر جی, میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک غریب فیملی سے ان کا تعلق تھا, اور میں خود بڑے غربت میں ہم نے وقت گزارا ہے. میرے والد جو ہے پیشین ڈسٹرکٹ کے بارڈر پہ ایک گاؤں سے ان کا تعلق ہے. زوب ملیشیا میں اس وقت وہ نوکری کرتے تھے, اور وہ اتفاق کا ماحول ہے, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. وہی اصل وجہ ہے کہ ہم ایک سمجھتے ہیں کہ ہم اس سماج میں, اس معاشرے میں ایک کامیاب فیملی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم 6 بھائی تھے, ہمارے ایک بھائی جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے تو وہ ڈائریکٹر تھے لائف سٹاک میں, انہوں نے ہی ہمیں والد کی طرح سپورٹ کیا, اور بڑا ہم سب یہ فیملی کو یا اس ہمارے خاندان کو جو سپورٹ ملی ہے انہی کے مرہون منت ہے. دوسرے بھائی جو ہے وہ ہمارے ذمہ داری کرتے رہے, کر رہے ہیں, اور تیسرے بھائی جو ہے وہ ہمارے کورٹ میں جسٹس ہے ہاشم کاکڑ صاحب, چوتھا میں ہوں, اور پانچواں جو ہے وہ ینگسٹ PhD ڈاکٹریٹ ہولڈر ہے, وہ بلوچستان میں جو ہے وہ مختلف حوالوں سے بڑے کی پوزیشنز پہ ہے, یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں 21 گریڈ میں آفیسر بھی رہا ہے, آج کل ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. ماشاءاللہ سر, آپ کی قطع ڈاکٹر خیر کاکڑ نام ہے. اچھا سر, جی جی, اور جو چھٹے بھائی ہے وہ اس کا نام منیر ہے, وہ ہمارے جو ہے وہ بزنس مین ہے, اور ماشاءاللہ اس نے گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ کیا, اور وہ بزنس بھی
چونکہ ایک سنت رسول کا ایک پیشہ ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی. سر یہ سارے جتنے ماشاءاللہ پلرز ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے، ایک گھرانے کو کھڑا کرنے کے لیے، یہ ساری سوچ ہے، اتنے سارے 500-10 انگلیاں مجھے اس وقت دیکھنے ناظرین کو نظر آ گا، 10 انگلیاں گھی میں ہیں. سر اس کا سٹارٹ کیسے، وہ ویژن جو وہ اسٹرگلنگ پروسیس میں آپ نے پہلے سٹارٹ کیسے تھا؟ آپ لوگ جو اس پوزیشن میں آج ہے، جتنے آپ کے ہزاروں اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں، بہت ساری میں آپ کی ہسٹری جانتا ہوں، بہت سارے فیصلے وغیرہ آپ کے گھر پہ ہوتے ہیں، بہت سارے جو ایکٹک سچویشنز کو آپ لوگ حل کرتے ہیں اپنے وزڈم کی وجہ سے. پشتونوں کے لیے آپ بڑا سہارا ہے، خاص کر کاکڑوں کے لیے بھی آپ لوگ بہت وہ کرتے ہیں. کاکڑ نام آپ لوگ کی وجہ سے ماشاءاللہ، آپ جیسے لوگوں کے، آپ جیسے خاندانوں کی وجہ سے ہمارے پٹھان، جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پٹھان بہت میریکلسٹ لوگ ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم صرف محنت اور محنت کریں. کی بات ہے، مطلب جو کمزوری آپ کو لگتی ہے اس وقت آپ کے پاس کمزوری ہے، وہی آپ کے ول پاور، اسٹرینتھ اور اسٹرانگ پوائنٹ بن سکتا ہے اچیوز کے لیے. سر آپ کی جو جتنے بھی ینگسٹرز آپ کو میرے فالوورز ہیں بلوچستان کے زیادہ تر ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اپنے سرکمسٹانسز کو کیسے، وہ جو مایوسی کے ایک سیلابوں کی وجہ سے بھی بڑی تکلیفیں ہو رہی ہے، بہت بلوچستان میں ایشوز ہو رہے ہیں، کیسے یہ چینجز آئے گا؟ جیسے آپ کے خاندان میں یہ چینجز اپنے لیے آیا، آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کو، جتنے لوگوں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے، چاہے UN کے لیول پہ بھی بلوچستان کا نام روشن کرنے میں آپ لوگ جیسے بندوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مشعلہ راہ نوجوانوں کو کیا ایک میسیج دیں کہ وہ آگے جا کے اپنی سستی ختم کرے؟ سر کہ میسیج کنوے ہو کہ ہمارے اس بلوچستان میں اور بالخصوص پشتون بیلٹ میں اور پشتون علاقوں میں پشتونوں کو ایک ایسا میسیج دیا جائے جو ان کے لیے ایک کامیابی کے راستے کھولے. چونکہ ہم سیولائزیشن کے اس چوکاٹ پہ ہم اپنا پاؤں رکھ چکے ہیں جو سیولائزیشن کے 4تھے ڈگری میں آتے ہیں. مثلاً پہلے فیوڈلزم تھا، مائٹ از رائٹ، اور وہ تھا، پھر پاسچرزم آیا، پھر اس کے بعد ایگریکلچر آیا، اور ایگریکلچر کے بعد انڈسٹریلائزیشن آیا. اب سیولائزیشن کی سٹیج جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایسی چیز آ گئی جہاں پہ اب لوگوں نے یہ تمام چیزیں لنک کر دیے کہ چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہو، چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہے، وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہو، سب کچھ ہو تو وہ ٹیکنالوجی بیسڈ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ بناتے ہیں. دنیا میں اگر آپ اس چیز پہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے ہماری صورتحال چینج کرنی ہے تو یہ ہو نہیں سکتی. تو ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود پشتون قوم میں تمام تر جو ہے وہ خامیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک ان بلٹ ایک کوالٹی دی ہے، اور وہ ہے کہ انٹرپرینورشپ، جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پشتون جب پیدا ہوتا ہے تو وہ BBA ہوتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو خود بخود MBA بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور وہ بزنس جو سماج کے مسئلے حل کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہو، جو لوگوں کے خدمت کرنے کے طور پہ شروع کیا گیا ہو، اس میں بے شک تم اپنا پروفٹ کماؤ، بزنس کرو، وہ سوشل بزنس، وہ سوشل بزنس کے طور پہ نکالا، سوشل انٹرپرینورشپ کے طور. مثال اس کی یہ ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ تھوڑی سی ٹریننگ کر کے قمردین کاریز میں بیٹری کے ذریعے وہاں پہ ایک ویب کیمرے کے ذریعے ایک ٹیلی میڈیسن کے نام سے ایک کلینک کھولتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کلینک کے طور پہ جو ہے وہ بندہ یہاں پہ آپ کے شفا ہاسپٹل اسلام آباد میں یا کوئٹہ میں جو ہے فرض کرے جو ہے وہ اکرم ہاسپٹل یا کوئی اور ڈاکٹر کے ساتھ ٹائم رہتا ہے کہ اس گھنٹے میں اس بندے نے اس لوگوں کو چیک کرے گا. وہ اگر بچوں والا ہے تو اس دن اتنا 1 گھنٹے میں وہ چیک کرے گا، وہاں پہ دکھاتا ہے. خوبصورت ویژن. وہی جو ڈاکٹر جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے وہ قمردین کاریز میں جا کر سروسز. اب یہ کیا ہے؟ یہ سوشل بزنس ہے. وہ ایک تو آپ نے اس لڑکے نے بزنس کر دیا، دوسرا وہاں پہ لوگوں کا جو پرابلم تھا، جو ڈاکٹر نہ ہونے کا پرابلم تھا، اس کو ریزالو کیا. ماشاءاللہ. اب اس کا ایک اور میں مثال اکثر لوگوں پہ دیتا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ مثال ہے، اور آپ لوگوں کو میں بولتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ جانا چاہیے. اور یہ دنیا نیٹ اور ٹیکنالوجی کی جب میں نے بات کی، اب بلوچستان میں دور دراز کسی علاقے میں، جیسے میں نے قمردین کا نام لیا، آپ جو ہے تل کا مثال لے لے، لونی کا ایریا جہاں پہ بالکل در بدر، یا بلوچ ایریا میں اب بلیدہ کو لے لے، تربت کے علاقے سے. اب وہاں پہ ایک خاتون کو، اگر وہ پریگننٹ خاتون ہے، اس کو
9 مہینے اس کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں 6 مہینے 7 مہینے اس کو کیئر چاہیے. بالکل چاہیے. اب ہمارے خواتین اکثر اس پہ مر جاتی ہیں. بالکل مر. اور اب مجھے یہ بتایا کہ وہاں پہ اگر فرض کرے وہ ہمارے کنچوخی ایریا ہے جہاں پہ 8 فٹ برفباری ہوتی تھی, اب تو روڈ ہے, پہلے تو روڈ بھی نہیں تھے, تو وہ چارپائی پہ پریگننٹ خاتون کو ڈیلیوری کے لیے جب لے آتے تھے تو چارپائی پہ ہی مر جاتے تھے. اور اسی وجہ سے اگر آپ فگر دیکھ لیں تو ہمارے ریشو دیکھ لیں کہ ہمارے مدر مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے. تو اب اس کا حل کیا نکالا ہے دنیا نے یہ کہے کہ فیمیل ڈاکٹر وہاں پہ جا نہیں سکتی ہے, میل وہاں پہ جا نہیں سکتے. اگر میل بٹھا بھی دے تو پشتون اور بلوچوں کے کلچر ہے وہ میل ڈاکٹر کو دکھاتے نہیں دکھائے, تو دائی وہاں پہ کبھی مر جاتی ہے یا اویلیبل نہیں ہوتی ہے, اگر ہے بھی تو بہت انسکلڈ قسم کی ہوتی. تو اب اس کا علاج کیا کیا جائے, اس کے لیے انہوں نے ایک بہت خوبصورت طریقہ, یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کڑا جس کو بولتا ہے, یہ جو ریسٹ پہ آتا ہے, اس طرح کا ایک کڑا جو ہے انہوں نے نکالا. ہمارے خواتین اکثر یہ کڑے وغیرہ بنگلیان جس کو بولتے ہیں. اب اس کڑے میں ایک چھوٹا سا اسکرین لگا ہے, جیسے ڈیجیٹل وہ ہے گھڑی ہے, اس میں 80 میسیجز جو ہے وہ اس نے کوڈ کی. اچھا, یعنی 80 میسیجز وربل بھی ہے, ریٹرن بھی ہے, اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے, سنا بھی جا سکتا ہے. کیا بات ہے. اب وہ 80 وہ آپ کے آدھ کے نفس پہ, جیسے ایپل گھڑی کا آج کل ہے تو آپ کو بی پی بھی بتاتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے. وہ اس نے 6 مہینے کے لیے ایک یہ جو کڑا بنایا ہے وہ ایک خاتون کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں, اور وہ خاتون کو 6 مہینے تک مسلسل گائیڈ کرتا ہے کہ مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی اس وقت آپ نے فٹیگ زیادہ کر لیا تو ریسٹ کر لو, اس وقت آپ کا بی پی آئی ہے تو آپ میڈیسن لے لیں. یہ کس نے بنایا ہے سر؟ یہ بنگلہ دیش میں بہت زبردست ایک سوشل بزنس کا ایک چیز ہوا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ گرامین بینک کے نام سے ایک ڈاکٹر یونس نوبل پرائز ہولڈر ہے, اس نے ایکسرسائز کیا, تو وہ 7 مہینے تک اس خاتون کو ایک ڈاکٹر کو ہاتھ میں پہنایا جاتا ہے, اور اس ہاتھ میں پہنایا ہوا ڈاکٹر 6 مہینے تک خاتون کا علاج کرتے ہیں. تو وہ جو بجائے اس کی کہ آپ کہیں کہ جا کر ادھر ڈاکٹر بٹھاؤ یا فیمیل ڈاکٹر جائے, تو اس سوشل بزنس ہے, کیونکہ وہاں پہ سوشل پرابلم تھا, خواتین کو ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا. بندے نے یہاں پہ بزنس کیا, ایک کڑا جو ہے 5 سے 10 ہزار روپے میں بکتے ہیں, تو اس کو بزنس مل گیا, ادھر اس کو سوشل پرابلم حل ہوا, ادھر ڈاکٹر ہے. اس طرح کے ہزاروں کیسز ہیں, اور ہر بندہ جس کا تھوڑا بہت جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو, نہیں بھی ہو, کسی آئی ٹی ریلیٹڈ سے بندے کو آئیڈیا دے سکتے ہیں, وہ اس کو سپورٹ کرے گا, اور وہ بلوچستان کے گاؤں ہر جگہ میں یہ سوشل انٹرپرینورشپ, یہ سوشل بزنس کر سکتے ہیں. اس طرح وہ لوگوں کو بھی خدمت کر سکتا ہے بزنس. اور جب بزنس ہوگا تو ایک چیز میں بڑا صاف بتاتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ایک چمن کی جو لٹریسی ریٹ جو در پدری سب کو پتہ تھا, لیکن چمن سے چارٹرڈ طیارہ بھی فضل حق کالج گئے بچوں کا, اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے پر کیپٹل انکم زیادہ تھی, وہاں پہ وہ جو اسمگلنگ کا ایریا اس کی وجہ سے لوگوں میں اکنامک امپاورمنٹ آئی. اس اکنامک امپاورمنٹ کی وجہ سے پھر بچے, ہر باپ کی یہ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اچھی ایجوکیشن دے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے یوتھ اس طرف ڈائیورٹ ہو, تاکہ پٹھانوں میں جو یہ انٹرپرینورشپ ہے یہ گراس روٹ لیول پہ چلا جائے, اور جب گراس روٹ لیول پہ جائے گا تو لوگوں کی لائیولیہوڈ بڑھ جائے گی, اور جو لائیولیہوڈ بڑھ جائے گی تو وہ سوشل سروسز خود بخود گین کریں گے, چاہے اس کی ہیلتھ ہو چاہے اس کے ایجوکیشن ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگین وہی بات ہے کہ سوشل انٹرپرینورشپ کو آئی ٹی سے لنک کریں, ٹیکنالوجی بیسڈ کریں, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کے ایرا میں رہ رہے, اس سویلائزیشن کے اس ایج میں ہم رہ رہے ہیں, جنریشن میں. بالکل سر, تو یہ میرا خیال ہے سب سے بہترین طریقہ ہے ہمارے, کیونکہ ہمارے ساتھ اور آپشن بھی نہیں ہے. ہمارے نیچرل ریسورسز کو آپ نے دیکھ لیے کہ ہمارے جو ہے وہ 15 سال مسلسل جو ہے وہ ڈراؤٹ رے کر ہوئے کی دفعہ جو ہے وہ سارے ڈراؤٹ, تو کیا ہمارے سارے ایسٹ ہی جو ہے با کے لے کر گئے. ابھی جس طرح کی سچویشن ہے پورا بلوچستان سارے ملک سے کٹا ہوا ہے, اور وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے اپنے رہائش کے لیے جو ہے سر کا سائر جو ہے وہ کھو گئے. تو وہاں پہ اس حالت کی اب پھر اگر یہ اسٹیریو ٹائپ ڈیولپمنٹ سینیریو یا اپروچ ہوگی تو مزید 7 سال تک ہم اس ریلیف یا اس ریسکیو کے پروسیس سے ہی نکلیں گے, ہم ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے. تو ڈیولپمنٹ لانے کا ایک واحد ہی طریقہ ہے.
مجھے قسم خدا کہ میں سچ بتا رہا ہوں قسم نہیں کھانی چاہیے پر مجھے یہ امیجن میں نہیں تھا کہ یہ سوشل بزنس کو اتنا بڑا گریٹ آئیڈیا ہے. اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ اپنے سکلز ڈیولپ کرو اپنے بزنس انٹرپرینورشپ کی طرف, مگر انٹرپرینورشپ کا اتنا خوبصورت زاویہ جو آپ نے بزنس سکلز کے بارے میں جو آپ نے مجھے ابھی بتایا, انشاءاللہ اس میں میں اور ویڈیو لوگوں سے بتاؤں گا کہ ناظرین کو پتہ چلے. بہت خوبصورت. تھینک یو سو مچ فار دس بلیسنگ. جو سمجھنے والے میٹریکولیشن کے بچے ہیں وہ اگر اپنے معاشرے پہ احسان کریں گے, ہر کسی کو پڑھی ہوئی اپنے آپ کو, یہ اگر آپ نے جو میسیج دیا سر یہ اگر یہ یوٹیلائز کرے تو سو مینی پیپل ڈو کین میریکلز کر سکتے ہیں, سرپرائز کر سکتے ہیں. آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک کامن ماسز کو میسیج تھا, اس کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر کے جو پالیسی میکرز ہیں, ڈیسیجن میکرز ہیں, ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ہمارے مسئلے یہ نہیں ہے جو کمیشنوں کے ذریعے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اس کی یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اب ٹیکنالوجی بیسڈ میرا خیال ہے بہت کم پیسوں سے اگر ہمارے پبلک سیکٹر حکمران جو ہے ہمارے سیاستدان اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے, لوگوں کو اس چیز میں انگیج کر لے تو بہت جلد جو ہے وہ ایک انقلاب آئے گا. اور انقلاب کی نشانیاں ساری دنیا میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنگلہ دیش نے جو ہے اس طرح سے ایک چینج لایا ہے کہ اس نے 90 لاکھ لوگوں کو جو ہے اس نے چائنا نے غربت سے نکالا اور 90 لاکھ انسانوں کو جو ہے گرامین بینک نے جو ہے وہ ایڈریس کیا. تو اچھا وہ میں ایک آخر میں ایک اور بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یوتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پبلک سیکٹر میں جو ڈیسیجن میکر ہے, پالیسی میکرز ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اسٹیریو ٹائپ جو اپروچ ہے, یہ جو انڈیویجول بیسڈ جو انٹرسٹ بیسڈ جو پروجیکٹس ہے, اس سے چینج نہیں آئے گی. اگر آپ نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو دنیا کی مثالیں ہیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں اور چھوٹے سے قیمت سے ہو سکتی ہے. مطلب آپ اسکل ڈیولپمنٹ ہمارے اتنا ایشو نہیں ہے. اگر آپ 15,000 اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پنجاب نے 1 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ باہر بھیجا, انہوں نے جو ہے اپلفٹ کیا اور اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کی, تو ہم 15,000 تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم 1 سال میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پنجاب میں اس طرح کی جو ہے کئی کمپنیاں ہیں جو آپ کو اس طرح اسکل ڈیولپمنٹ کر کے دیتے ہیں کہ ایک بچہ اگر 6 مہینے میں وہ ان کا ٹیسٹ پاس کر لے, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں مختلف اسکلز کی, تو وہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو 3 چیزیں اس کو دیتے ہیں. ایک دیتے ہیں ٹکٹ, ایک دیتا ہے پاسپورٹ اور ایک دیتے ہیں وہ آفر لیٹر. وہ مڈل ایسٹ میں یا کہیں بھی. تو آپ بتائیں 15,000 لوگوں کو اگر آپ چینج کریں گے تو 15,000 خاندان اس سے آؤٹ ہوئیں گے. تو اس کو جو ہے اپلفٹ کرنے میں کون سا اتنا بڑا ایشو ہے, لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں. ادروائز دنیا میں یہ میں نے بتایا کہ یہ چائنا نے کیا کیا, اس نے اس انٹرپرینورشپ کے ذریعے 90 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے 90 کروڑ انسانوں کو غربت کی لائن سے نکالا, اور وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اور میریکل, یہ ہمارا معجزہ ہے جو ہم نے دنیا کو دکھایا. اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی جو ہے وہ 90 لاکھ لوگوں کو گرامین بینک کے ذریعے ایڈریس کیا اور اب وہ سارے ڈائیورٹ ہوئے سوشل بزنس کی طرف. سنگاپور کا مثال ہے کہ وہ بڑا مشہور, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, جب ان سے ہم ملے تو انہوں نے کہا یہ تو ہم آپ کی 5 سالہ منصوبے کو ہم نے اڈاپٹ کیا جس سے ادھر پہنچے. کیا بات ہے. وہ لوگ جن کے یہاں پہ دکاندار کے ساتھ گھر نہیں ہوتا تھا, اپنے دکان کے سامنے لیٹتے تھے, گھر نہیں ہوتا تھا, وہ قوم آج دنیا کے ڈیولپ قوموں میں. اور انہوں نے کیا چیز کی ہے, انہوں نے صرف اکنامک زونز بنائے. اب ہمارے اکنامک زونز اگر 3-4 بن جائے جو آلریڈی سی پیک کا حصہ ہے, بوستان میں بھی ہے, بیلا میں ہی ہے, تو اگر اکنامک زون انہوں نے کیا تو انہوں نے کیا کیا, آپ کی جو لیکوان تھا جو اس کا ہیرو ہے جس نے یہ سنگاپور کو یہاں تک پہنچایا, اس نے کیا کیا, اس نے جو چائنیز کے ڈنگ جاپنگ کو بلایا, اس نے کہا کہ چائنا کو میں کیسے چینج کر سکتا. اس نے کہا آپ نے یہ جو اکنامک, اس نے کہا میں 1000 اکنامک زون بناؤں گا, اور اس کے ذریعے آج انہوں نے چینج کیا. تو میرا خیال ہے یہ بہترین طریقہ ہے اس ملک کو جو ہے اس چیز سے نکالنا. تھینک یو سو مچ فیض لالا, مجھے بالکل یقین نہیں تھا اتنا انٹلیکچوئل اور بہت سبق آموز آپ کا انٹرویو ہوگا. تھینک یو سو مچ. بارش بھی
बारिश का मौसम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि हर बंदे की बेस, हर बंदे की जो सारी जितने भी बड़े लोग हैं उनके एंड का जो मैसेज होता है, उनका एंड जो मुख्तसस होता है कि प्लीज़ स्किल्स डेवलप करें, बिजनेस स्किल्स डेवलप करें। ये पूरा इंटरव्यू गौर से देखें, जिन जिन के नाम लिए इनको गूगल करें और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, ज़रूर करेगा। अपने हालात पहले चेंज करें, फिर माशरा चेंज होगा। पीस टू ऑल, लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।